بھوت بنگلہ قسط نمبر 2 اور آخری قسط۔ جیسے تیسے رات گزاری، صبح رات والے واقعے کا ذکر شوہر سے کیا تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے یہ بات تو ممی کو بتا دو۔ دوپہر کو جب میں کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تھی تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میری ساس نے کہا رات کو میرے پاس آنا، میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والا جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم جانتی تھی اور اس گھر میں کوئی ایک آدھ جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے، جن میں ہر عمر کے جنات موجود ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، اور ان کا سردار بھی ہے۔ خیر میں نے جیسے تیسے دن گزارا۔ رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ مجھے پوچھنے لگی کہ کل رات تم کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ گئے تھے اور وہاں سے واپسی پر ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے۔ کہنے لگی کہ اس فیملی پارک سے ایک خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے، وہ اسے مار کر لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سب سن کر میں رونے کو آ گئی۔ وہ کہنے لگی پریشان نہ ہو، جب تک میں ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد قرآنی آیات کا ذکر کر کے احسار باندھ کر رکھا کرو جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، اس کے بعد بھی کوئی بندوبست کر لیں گے۔ خیر میں وہاں سے آ گئی مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ میں ہر وقت آیات کا ورد رکھنے لگی۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب مجھے 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میری بلند ہوتی ہوئی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی جب میں گرنے کے بجائے آدھی فضا میں ہی مہلک رہ گئی۔ کسی 2 ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا پر میری گردن نہ ہلی۔ بس آواز آئی فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا گیا۔ میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں ایک خوشبو تھی، میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے، مگر اب یہ بھوت بنگلہ میری حفاظت کر رہا تھا۔ اس گھر کے بھوتوں سے جو کہ جنات تھے ایک الفت سی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی محلے والی خاتون اکثر آ کر بتایا کرتی تھیں کہ تمہاری چھت پر اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے جس میں کافی مرد و عورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اکثر اس گھر کی اوپری منزل کی کھڑکیوں سے کبھی کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی جھانکتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی تھی کیونکہ ہم سب جانتے تھے کہ اس گھر میں ہم 3 ہی فرد رہتے ہیں۔ مگر خیر یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ میرا مسئلہ تو وہ عورت تھی جو میرا بچہ لے جانا چاہتی تھی اور اس خوف نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔
یہی بات میں نے اپنی ساس سے بھی کہی۔ پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر تم یہاں سے نکلی تو اس کا مقابلہ نہ میں کر سکتی ہوں نہ تم۔ اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے پر ہی رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اور اس بات نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ 9واں مہینہ لگا تو میرے ساتھ عجیب واقعات بڑھ گئے۔ خواب میں اکثر وہ عورت دکھنے لگی۔ میں رات کو سوتی تو مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی تھی۔ مجھے گرانے کی کئی بار کوشش کی گئی مگر ہر بار بچ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ آخر کار ہمارے گھر میں ایک ننھی سی گڑیا آ گئی، گلابی سی خوبصورت سی گڑیا۔ جس دن سے وہ پیدا ہوئی میری ساس نے معمول بنا لیا، رات اس پر پڑھ کر پھونکتی، صبح ہوتے ہی اس پر پڑھائی کرتی۔ اس طرح میری بچی بڑی ہونے لگی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی۔ میں نے دھیان نہ دیا، بچے ایسے ہی ہنستے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی تھی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلی کھیلتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے۔ بولنے لگی تو توتلے الفاظ میں بتانے لگی، ماما وہ آنٹی گندی ہیں۔ منہ بسورتے ہوئے بتاتی، کون سی آنٹی؟ میں جب پوچھتی تو کسی ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیتی، وہ آنٹی، اور میرے دیکھنے پر مجھے کچھ نظر نہ آتا۔ کبھی کہتی کہ میرے دوست مجھے کھیلنے کے لیے بلا رہے ہیں، اور پھر اٹھ کر چل دیتی۔ سارا دن پورے گھر میں ایسے دوڑتی جیسے بھاگم دوڑی کا کھیل چل رہا، اور خود ہی خود سے باتیں کرتی جاتی۔ تم نے مجھے دھکا دیا، تم کل آ جانا، میں تم سے ناراض ہوں، تم سب چھپ جاؤ، میں ڈھونڈتی ہوں، میں تمہاری ماما سے شکایت کروں گی۔ اس طرح کی باتیں کرتی اکیلی کھڑی ہو کر۔ میری ساس نے مجھے منع کیا ہوا تھا، میں نور سے کچھ نہ پوچھوں ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائے گی کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ماما کو کیوں نہیں۔ اس طرح بچی کے ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والے جنات کے بچے تھے جو اس سے کھیلا کرتے تھے، اور نور اس بات سے لا علم تھی۔ نور 4 سال کی ہو چکی تھی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے نصیحت کر گئیں کہ اس گھر کو نہ چھوڑنا۔ یہاں کے جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خبر گیری رکھتے تھے، اور اب انہیں تم سے اور خاص کر نور سے بہت الفت ہو گئی ہے، وہ اسے نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن تک گھر میں محسوس ہونے والی جنات کی موجودگی بالکل محسوس نہ ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اداس گمسم ہو گئے ہیں۔ میں خود بہت اداس تھی۔ اس سب پر یہ کہ میری نور صبح شام پڑھائی کر کے اثار کھینچنے والا کوئی نہ رہا۔ میں خود ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی، مگر ماں تھی نا، ایک خوف تھا جو ہر وقت دامن گیر رہتا تھا۔ عجیب جگہ تھی، کچھ نہ تھا وہاں، بس آدھے حصے پر روشنی اور آدھے پر اندھیرا۔ سفید روشنی، نور ان دونوں کے بیچ کھڑی تھی۔ مطلب نور کا دایاں جسم روشنی میں تھا اور بایاں جسم اندھیرے میں۔ ایک دم زوردار چنگاڑ بلند ہوئی اور کسی نے ایک دم نور کو اندھیرے میں کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ نور پوری اندھیرے میں گم جاتی، روشنی کی طرف سے ایک ہاتھ آیا اور نور کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا، وہ کبھی اندھیرے کی طرف کھینچی جاتی تو کبھی روشنی کی طرف۔
نور بری طرح چلا رہی تھی، ماما ماما بچاؤ ماما، اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں بھیگ رہی تھی، ایک طرف دیکھا تو نور برابر میں سو رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ او میرے اللہ، میں دوپہر کی سوئی اتنا سو گئی، آج عصر کی نماز بھی قضا ہونے والی تھی۔ میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا، جیسے کسی نادیدہ چیز نے نور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹا۔ نور دھڑام سے بیڈ سے کھینچتی ہوئی نیچے گری، میری چیخیں نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں نور کو پکڑتی، کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی، اور اب وہ زمین پر گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا اور نور بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نور کے پیچھے بھاگی، اب وہ صحن میں آ چکی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ نور آگے گھسیٹی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگ ہوا میں مہلک تھی اور اس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی۔ پھر ایسا لگا جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی یا کوئی چیز مجھے ماری گئی۔ میں دھڑام سے زمین پر گری۔ میری بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا، میری نور گھسیٹتی ہوئی لان میں کھلے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، بھاگتی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں نوکیلے پتھر چبھ رہے تھے۔ نہ جانے کیسی جگہ تھی، اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پیروں سے سیال مادہ بہہ رہا تھا، چکنا چکنا شاید خون محسوس ہو رہا تھا، پر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف نور سوار تھی۔ نور نور، ہائے کوئی میری بچی کو لا دو۔ میں چیختی چلاتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رک گئی۔ میری نور مجھ سے بہت دور پڑی ہوئی تھی۔ میں گرتی پڑتی اس کے پاس پہنچی۔ نور، میں نے اسے ہلایا، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ میں نے ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر اس کا سانس چیک کیا، سانس بھی بند تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ نور، میں اس سے پوری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ ماما، ایک دم آواز ابھری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، نور کے نسلے پر بھی نور ہی کھڑی تھی۔ میں حیران اسے دیکھ رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو اسے لے جانا چاہتی تھی، اور اس نے اچانک نور کو دبوچا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ نور، میں پوری قوت سے چلاتی تھی، پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ دور کہیں نور کی آواز آ رہی تھی، ماما ماما ماما۔ ایک دم میرا پاؤں مڑا اور میں کسی گہری کھائی میں جا گری۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، ماما ماما۔ میری نور میرے اوپر جھکی، مجھے بلا رہی تھی۔ ماما اٹھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور باہوں میں بھر لیا۔ مجھے ایسا لگا میری سانس بحال ہو گئی۔ میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ لازمی بات ہے سارے واقعے سے انجان تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی، جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا۔ جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا وہ بتاتی ہے۔ وہ گندی آنٹی تھی جو مجھے ڈرانے آیا کرتی تھی۔ تب وہ انکل آئے، وہ اوپر والے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر وہاں لڑائی ہوئی، پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی۔ انکل نے مجھے پیار کرا تھا اور کہا کہ ماما سے کہہ دینا وہ گندی عورت مر گئی ہے۔ ماما ماما، یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی، بیٹا جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اندر سکون اتر گیا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی ہے۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعے پر حیران تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے
مہینے 2-3 میں بہت سارا میٹھا کھانا بنا کر اوپری منزل پر رکھ دیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں تمہارے گھر کی اوپری منزل میں راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھوت بنگلہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں اس بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اور میری بیٹی اور میرے شوہر کو اس بھوت بنگلے سے اور یہاں کے بھوتوں سے بے حد پیار ہے۔ شکریہ۔